بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين وبعد. سورة البقرة آیت نمبر 184. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ایاما معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں. فمن کان منکم مریضا او علی سفر، سو جو کوئی تم میں سے مریض ہو یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو اس کے لیے گنتی کو پورا کرنا ہے دوسرے دنوں میں. یہاں تک اس سے پہلے ہم بات کر چکے کہ مریض کے لیے اور مسافر کے لیے روزے کی رخصت ہے، جو کہ بعد میں وہ اپنے روزوں کو پورا کرے گا. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور ان لوگوں کے ذمے یا ان لوگوں پر جو روزے کی طاقت رکھتے ہیں، ایک مسکین کا کھانا فدیہ ہے. فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ، سو جو شخص تطوعا نفلی طور پر بھلائی کرے گا تو وہ اس کے لیے بہتر ہے. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم روزہ رکھ لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم علم رکھتے ہو. یہاں یہ جو کہا گیا کہ جو لوگ روزے کی طاقت رکھتے ہیں تو وہ ایک فدیہ کے طور پر ایک مسکین کو کھانا کھلانا، اگر وہ یہ کر لیں تو وہ روزہ نہ رکھیں. فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ، اور جو کوئی نفلی طور پر بھلائی کرے، یعنی اس سے زیادہ فدیے میں کچھ دے دے، زیادہ لوگوں کو دے دے ایک کی بجائے، تو اس کے لیے بہتر ہے. یہ حکم اسلام میں پہلے تھا لیکن پھر یہ ختم ہو گیا. پہلے یہ تھا کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھنے کی طاقت بھی رکھتا ہے، کوئی ایسا عذر نہیں ہے اس کے پاس، لیکن وہ روزہ نہیں رکھنا چاہتا، تو اس کے لیے یہ آپشن موجود تھا کہ وہ روزہ نہ رکھنے کے بدلے میں کسی ایک مسکین کو فدیے کے طور پر کھانا کھلا دے یا کھانا اس کو دے دے، اناج دے دے، اور روزہ نہ رکھ کے چھوڑ دے. لیکن پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا، ختم ہو گیا یہ حکم. اور کس سے یہ منسوخ ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم. اس کے بعد والی آیت، اس میں اللہ نے فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو اس مہینے میں حاضر ہو، جس کی زندگی میں یہ مہینہ آ گیا، وہ روزے رکھے گا. تو پہلے والا حکم ختم ہو گیا، منسوخ ہو گیا کہ اب جو بندہ استطاعت رکھتا ہے وہ روزہ نہ رکھے، یہ نہیں ہوگا. ہاں، جو استطاعت نہیں رکھتا، جس کا کوئی عذر ہے بیماری کی وجہ سے، یا اس کا عذر ہے سفر کی وجہ سے، تو ان صورتوں میں وہ روزہ چھوڑ دے گا اور بعد میں گنتی کو پورا کرے گا. یہ حکم اس کے بعد نازل ہوا. البتہ کچھ اہل علم یہ کہتے ہیں کہ اس آیت کا حکم ابھی تک ان لوگوں کے لیے ہے جو مریض ہوں یا سفر پر ہوں، تو ان کے لیے یہ بھی ہے کہ وہ روزہ تو چھوڑ دیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ فدیہ بھی دیں، بعد میں روزہ بھی رکھیں، فدیہ بھی دیں. یہ بھی ایک موقف ہے. لیکن راجح بات یہ ہے کہ جس شخص نے روزہ چھوڑنا ہو یا جس شخص نے
عذر کی بنیاد پر روزے کو چھوڑا تو جب وہ عذر ختم ہو جائے گا تو وہ روزہ رکھے گا۔ اگر کوئی شخص رمضان سے پہلے بہت بیمار تھا، بہت زیادہ بیمار تھا، رمضان بھی اسی حالت میں اس کو آ لیا اور اس سے پہلے کچھ روزے رہ گئے، پھر اللہ نے اس کو شفا دے دی، اب وہ روزے جتنے روزے اس کو شفا کی حالت میں ملے وہ سارے رکھے گا اور بعد میں ان روزوں کا فدیہ دے گا، اور بعد میں وہ روزے جو رہ گئے ان روزوں کی قضا دے گا، ان روزوں کی گنتی کو پورا کرے گا۔ ہاں، ایک ایسا شخص ہے یا ایک کیٹیگری ایسی ہے جس میں کئی لوگ شامل ہو سکتے ہیں، مرد بھی اور خواتین بھی اس میں شامل ہو سکتی ہیں، جن کے متعلق یہ والا حکم ابھی بھی باقی ہے کسی حد تک، فدیہ والا۔ یہ جو بات ہے وہ الذین یطیقونہ فدیۃ، جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہیں وہ فدیہ دے دیں، یہ تو بالکل منسوخ ہے۔ جس شخص کا کوئی عذر نہیں اس پر تو روزہ فرض ہی فرض ہے، اور اگر عذر کی بنیاد پر کوئی چھوڑے گا بھی تو بعد میں رکھے گا، یہ حکم تو ختم ہو گیا۔ لیکن فدیہ والا حکم وہ ایک کیٹیگری کے لیے ابھی تک باقی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا مریض ہے جو مستقل مریض ہے، وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا۔ مثال کے طور پر ایک ایسا شخص ہے جو کہ جس کو ہر 3-4 گھنٹے کے بعد دوا لینی ہوتی ہے ورنہ اس کی طبیعت بہت بگڑ جائے گی۔ کچھ حالات میں شوگر کے پیشنٹس، ان کی شوگر بہت زیادہ لو یا ہائی ہو جاتی ہے، اور کچھ حالات میں اسی طرح کے کچھ دوسرے مریض، اور کچھ اہل علم کے نزدیک اس میں وہ خواتین بھی شامل ہیں جو دودھ پلانے والی ہیں بچوں کو، یا پریگننسی اور حمل کی وجہ سے جن کے روزے رہ جاتے ہیں، اور یہ سال ہر سال چلتا رہتا ہے، کوئی رمضان ایسا خالی نہیں جاتا کہ یا وہ دودھ نہ پلا رہی ہوں یا وہ پریگننٹ نہ ہوں، تو ان کے لیے فدیہ والی سہولت آج بھی باقی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں اور فدیہ اس کے بدلے میں فدیہ ادا کر دیں، بعد میں ان پر قضا بھی نہیں ہے۔ لیکن اس میں جو مستقل مریض ہے یا ایسا بوڑھا شخص جو بڑھاپے کی وجہ سے روزے نہ رکھ سکتا ہو، وہ تو فدیہ دے دے، روزے نہ رکھے، لیکن جو خواتین پریگننسی کی وجہ سے یا بچے کو دودھ پلانے کی وجہ سے روزے رکھنے سے قاصر ہیں، راجح قول کے مطابق ضروری ہے کہ وہ بعد میں اپنے روزوں کو پورا کریں، رمضان میں چھوڑ لیں۔ بہت ساری خواتین ایسی ہیں بچوں کو دودھ پلاتی ہیں اور روزے بھی رکھ لیتی ہیں، تو وہ بعد میں اگر روزے ان کے رہ جائیں، کچھ خواتین ایسی ہیں جو نہیں رکھ سکتی، بھوک کی شدت ان کو تڑپاتی ہے اور بچے کو دودھ پلانا بھی ضروری ہے، بچے کو تو روزہ نہیں رکھوایا جا سکتا، تو وہ روزہ افطار کر دیں، وہ روزہ نہ رکھیں، لیکن رمضان کے بعد وہ اپنے روزے پورے کریں گی۔ پورے کیسے کریں گی؟ وہ بے شک ہفتے کے 2 روزے رکھیں، وہ 4-6 مہینے کے بعد سردی کا موسم آ جائے، بچہ بھی کچھ بڑا ہو جائے گا، کچھ کھانا شروع کر دے گا، ایسے وہ رکھ لے، جیسے تیسے وہ بعد میں روزے اپنے پورے کرے گی، صرف فدیہ دینے سے اس کا کام نہیں چلے گا۔ ایک موقف یہ بھی ہے کہ وہ فدیہ بھی دے گی ایسی خاتون، اور بعد میں روزے بھی پورے کرے گی، لیکن یہ بھی راجح موقف معلوم نہیں ہوتا۔ مضبوط اور راجح دلیل کے زیادہ قریب یہی بات لگتی ہے کہ ایسی خواتین جو ان عذر کی بنا پر، بریسٹ فیڈنگ کی بنا پر یا پریگننسی کی بنا پر روزے نہ رکھ سکیں، تو وہ بعد میں روزے کی صرف قضا دیں گی، روزے پورے کریں گی، گنتی پوری کر لیں گی، تو ان کے لیے ٹھیک ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، جب یہ حکم تھا کہ جس میں طاقت ہے وہ روزہ چھوڑ دے اور فدیہ کے طور پر ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، تو تب بھی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ اگر تم روزہ رکھو تو یہ بہتر ہے، یعنی روزہ چھوڑو نہیں، ایسے ہی روزہ چھوڑو نہیں، لیکن پھر بعد میں یہ حکم ختم ہو گیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ تعالیٰ نے پہلے رمضان کے احکامات کو بیان کیا، اس کا طریقہ کار کو بیان کیا، اس میں جو رخصت تھی وہ بیان کی، اب اللہ تعالیٰ نے رمضان کا تعارف بیان کیا،
احکامات پہلے بیان کیے، روزہ رکھنا شروع کرو۔ کیوں؟ اللہ کا حکم ہے، کتب علیکم الصیام، اللہ کا حکم ہے کہ روزہ رکھو۔ جب حکم کو تم نے مان لیا تو اب آؤ تمہیں بتایا جاتا ہے کہ رمضان کیا چیز ہے۔ ہم نے پہلے بھی یہ بات کی کہ اسلاف، صحابہ، تابعین وہ رمضان کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بناتے تھے، جس کو کبھی پوری زندگی فراموش نہیں کرتے تھے۔ رمضان سے 6 ماہ پہلے دعائیں رمضان کے لیے کہ یا رب رمضان کے لیے سلامت رکھ، یا رب رمضان کے لیے سلامت رکھ، اور پھر اس کے گزر جانے کے بعد یہ دعائیں کہ اللہ قبول فرما لے، اے اللہ قبول فرما لے جو رمضان میں کی۔ اور رمضان لگاتے تھے وہ واقعی اس طرح سے جیسے کوئی سیزن لگایا جاتا ہے، رمضان واقعی وہ اس طرح سے لگایا کرتے تھے۔ کیوں لگایا کرتے تھے؟ اس لیے کہ ان کو معلوم تھا کہ رمضان کیا چیز ہے، اور اس لیے بھی کہ ان کو یقین تھا کہ اللہ نے رمضان میں کے متعلق کیا فرمایا اور وہ کتنی عظیم چیز ہے۔ اللہ نے فرمایا شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، الذی انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن کو نازل کیا گیا، ھدی للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات، اور بڑی ہی واضح نشانیاں ہیں، من الہدی والفرقان، ہدایت کی نشانیاں ہیں بڑی واضح، اور اسی طرح یہ حق و باطل میں فرق کر دینے والی واضح نشانیاں ہیں۔ اچھا یہاں پر غور کیجئے، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے رمضان کا تعارف شروع کیا، اور بیان تعارف کس کا کیا؟ قرآن کا تعارف شروع کیا رمضان کا، شہر رمضان، رمضان کا مہینہ کیا ہے؟ الذی انزل فیہ القرآن، اور آگے قرآن کی ساری صفات ہیں۔ قرآن کی کون کون سی صفات ذکر کی؟ یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ نمبر 2، بینات من الہدی والفرقان، یہ لوگوں کے لیے ہدایت اور فرقان کی، حق و باطل کے درمیان فرق کرنے کی واضح نشانیاں ہیں۔ سبحان اللہ، بھئی رمضان کیا تعارف کہاں گیا؟ تو اللہ نے اس آیت میں یہ بیان کیا کہ رمضان کے تعارف کے لیے اتنا کافی ہے کہ اس میں قرآن نازل کیا گیا، بس کافی ہے یہ۔ اب جتنی عظمت قرآن کی بیان کی جائے گی، رمضان کی عظمت اتنی ہی بڑھ جائے گی، کیونکہ اس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اس میں قرآن نازل کیا گیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ کچھ اہل علم نے یہ کہا کہ اس میں پہلی وحی نازل کی گئی۔ قرآن کے کچھ حصے پر بھی قرآن ہی کا لفظ بولا جائے گا، ایک جز پر بھی کل کا لفظ بولا جاتا ہے۔ جیسے انسان کا ہاتھ ہے تو ہاتھ سے مراد کبھی کبھی پورا انسان لے لیا جاتا ہے، یہ زبانوں کا، مختلف زبانوں میں مختلف یہ چیزیں ہوتی ہیں، ہو جاتا ہے۔ سر سے مراد، جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ فلاں چیز اس کا ریٹ یہ ہے پر ہیڈ، تو صرف سر پر تو نہیں ریٹ ہوتا نا، پورا جسم، ہیڈ سے مراد کیا ہوتا ہے؟ پورا جسم ہوتا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں کہ جز بول کر کل مراد لینا، جز بول کر، ایک پارٹ بول کر پورا کا پورا کوئی بھی فرد مراد لینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو رمضان میں نازل کیا، اس کا ایک مطلب اہل علم نے یہ بیان فرمایا کہ پہلی وحی رمضان میں نازل ہوئی، یا اقرأ بسم ربک الذی خلق، رمضان میں نازل ہوئی۔ کچھ نے یہ کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے پورے کا پورا قرآن آسمان دنیا پر رمضان میں نازل فرما دیا، رمضان میں بھی لیلۃ القدر اس شب نازل فرما دیا۔ پھر اس کے بعد جوں جس طرح سے ضرورت پڑتی گئی، جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم سے قرآن کو لے کر نازل ہوتے گئے۔ اکثر مفسرین، صحابہ و تابعین رضی اللہ عنہم اجمعین سے جو موقف مروی ہے اور جو مضبوط ہے وہ یہی موقف ہے کہ رمضان میں قرآن نازل کرنے کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا پر اس کو نازل کر دیا تھا، اس لیے کہ لوح محفوظ وہ چیز ہے جس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کا علم ہے، پرفیکٹ علم، کامل و مکمل علم۔ وَإِن مِّن كُلِّ شَيْءٍ، کوئی چیز ایسی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو کتاب مبین میں
لوح محفوظ میں الکتاب میں درج نہ ہو؟ کیوں؟ کیسے؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ایک لمحے کی خبر ہے، ماضی کی بھی اور مستقبل کی، اور ہمارے لیے یہ فرق ہے ماضی اور مستقبل کا، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی فرق نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل فرما دیا، اور وہ رمضان تھا، اور رمضان میں لیلۃ القدر تھی تب نازل فرمایا۔ پھر اس کے بعد جبریل امین علیہ السلام اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے جب جس چیز کی ضرورت پیش آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح سے آیات اور صورتیں لے کر نازل ہوتے رہے جبریل علیہ السلام۔ تو یہ ہے رمضان میں اس کا نازل کیا جانا۔ باقی بات انشاءاللہ اس پر آئندہ مجلس میں کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔